میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو کلات لے چلتا ہوں بلوچستان میں۔ یہ کلات وہ ہے جو کہ 18ویں صدی کے شروع سے بہت بڑی ریاست تھی، اور باقی بھی نواب اور بادشاہ لوگ تھے بلوچستان میں مختلف قبیلوں کے، لیکن یہ جو احمد زئی تھے کلات کے نواب، یا جیسے کہ وہ خان کہلاتے تھے، وہ ان کی ریاست سب سے بڑی تھی، اور اس میں یہ مکران کا علاقہ وغیرہ شامل تھا۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ بادشاہ بہت بڑے تھے، اور جب یہ کہیں 1780-85 میں وہ عمان کے جو دو شہزادے تھے جن میں آپس میں پھوٹ پڑی بادشاہی کے اوپر، اور عمان کیا تھا، ایک کنگلا فقرا ملک تھا، مچھلی پکڑ کے غریب گزارا کیا کرتے تھے، کھان پین نو لبدا کچھ نہیں سی، تو وہ اپنا ان کے اندر جو سرداری کے لیے پھوٹ پڑی تو ان میں سے ایک کو شکست ہو گئی، اور وہ پناہ کے لیے آ گیا گوادر میں، اور وہاں سے وہ روتا پیٹتا کہیں خان کلات کی خدمت میں کلات میں حاضر ہوا اور کہا کہ جناب کو کھان پین نو لبدا کچھ نہیں، تو کچھ میرا بندوبست کریں۔ تو خان نے کہا کہ اچھا تم گوادر میں آئے ہوئے ہو، وہاں بیوی بچے تمہارے ادھر ہیں، ادھر تم سکون کرو، وہ ایک بندرگاہ ہے، جو بھی گودی پہ سامان آئے گا کسٹم جو ہے اس کے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے تم اپنا گزر اوقات کرو۔ تو وہ وہاں رہا، اور وہ پھر ایسا چمبڑے گوادر نو عمان والے کہ وہ 200 سال چمبڑے رہے، حتیٰ کہ پھر 1958 میں جا کے پاکستان کو وہ گوادر واپس ملا، اور وہ بھی آغا خان جو ہیں ان کی مدد کی وجہ سے واپس ملا۔ پیسہ ویسا کافی انہوں نے آغا خان نے دیا اس کو خریدنے کے لیے، واپس اپنی ملکیت واپس خریدنے کے لیے پیسہ دینا پڑا۔ بہرحال خان کلات یوں بڑے لوگ تھے۔ اچھا، ان کے جو رہنے کی جگہ تھی خانوں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ 400-500 سال سے وہ تھا پرانا، لیکن وہ چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اس کے کھنڈر ہی اب رہ گئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں۔ تو وہ ایک قلعہ تھا جو کہ شہر سے تھوڑا باہر پہاڑی کے اوپر، اس کی فصیل آپ کو ابھی بھی دکھتی ہے، یعنی آج سے کوئی 40 سال پہلے تک تو میں نے دیکھی ہے، اب پتہ نہیں نظر آتی ہے کہ نہیں۔ وہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو 1935 کا بھوچال آیا، بڑا مشہور اور بڑا بھوچال تھا، کوئٹہ کا ستیہ ناش پھیر کے رکھ دیا اس نے، اور بلوچستان میں اور بڑی تباہیاں پھیری۔ اس کی وجہ سے یہ جو تھا قلعہ خان کلات کا وہ گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی نئی اب رہنے کی جگہ بنائی جائے تو وہ پہاڑ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، وہ زمین پہ نیچے نزدیک ہونی چاہیے۔ چنانچہ جو اس زمانے میں تھوڑی سی آبادی تھی کلات کی، اس سے ذرا ہٹ کے مشرق کی طرف، اور جہاں پہ کہ کھیت کھلیان تھے اور ان کے پھلوں کے وہ باغیچے تھے، وہاں انہوں نے محل بنانے کے لیے حکم دیا۔ اچھا، اب یہ 1935 میں مئی میں وہ بھوچال آیا تھا، تو اچھا بھوچال مئی 1935 میں آیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی بندے لاؤ۔ اب اس زمانے میں یہ تھا کہ جب 19ویں صدی کے 80 کی دہائی کے اندر یہ ریلوے لائنیں بچھنی شروع ہوئیں بلوچستان کے اندر، تو جو کام کرنے والے تھے وہ زیادہ تر سکھ تھے، اور پھر وہ چونکہ وہاں جا کے لمبا کام ملا، بہت کام تھا بلوچستان میں ریلوے لائن بچھانے کا، تو وہ وہیں پہ رہ گئے، اپنی بیوی بچے بھی لے گئے، اور وہ بلوچستان کے ہو کے رہ گئے۔ اور وہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ جو باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پھر آگے آگے چلتی رہی، وہ 2-3 جو نسلیں تھیں اس کے اندر وہ بڑے ماہر بلڈرز بن گئے، وہ جو سکھ تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی بلوچستان میں اگر کہیں صحیح کی برک لیئنگ یا ڈیزائن کا بھی کام کرانا ہوتا تھا تو وہ سکھوں کو ہائر کیا جاتا تھا، ان کو کام دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو خان کلات نے بھی ظاہر ہے سکھ ہی بلایا، اور لوگ بتاتے ہیں جو ان کے وہاں پہ ملازمین تھے، جب میں گیا ہوں 2012 میں، تو انہوں نے بتایا کہ جی شنید یہی ہے کہ اس کو بنانے والے سکھ تھے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھے ہوئے آرکیٹیکٹ تھے، یہ میو اسکول آف آرٹس جو تھا آپ کا، یہ جسے اب ہم نیشنل کالج آف آرٹس کہتے ہیں لاہور میں، کیا وہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، یا
وہ جسے ٹریڈیشنل وہ جو روایتی مستری ہوا کرتا تھا، کیا وہ خاندانی طور پہ وہ کام باپ سے سیکھتے چلے آئے تھے اور وہ اس میں اتنی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تھی کہ انہیں ہر بلڈنگ سٹائل کا پتہ ہوتا تھا۔ تو خان صاحب نے بہرحال وہ سکھ جب ہائر کیے تو جیسے بھی تھے، خواہ وہ مستری تھے یا آرکیٹیکٹ تھے، تو انہیں کہا ہوگا خان صاحب نے کہ بھائی دیکھو یہ کراچی، لاہور کے اندر، کوئٹہ کے اندر بھی دیکھی تو ہوں گی وہ عمارتیں جو گر چکی تھیں۔ انہوں نے خان صاحب نے کہا ہوگا کہ یار وہ اس قسم کی جو عمارتیں بنتی ہیں وہ پتہ لگے کہ نرا کوئی یہ دیسی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ یورپی سٹائل بھی ہونا چاہیے۔ وہ جو اس وقت سٹائل تھا جس کو پورے 30 سال بعد نام دیا گیا آرٹ ڈیکو کا، وہ سٹائل بڑا پسند کیا جاتا تھا، اور اس میں وہ بڑی کروی لینئر فارمز ہوتی تھیں، جیسا کہ ہم نے لاہور میں جیسے پلازا سنیما تھا جس کو ڈھا دیا گیا، یا اوڈین سنیما تھا، کراچی کے جو سنیما ہاؤسز تھے، یہ سارے کے سارے وہ اس چونکہ بٹوارے سے پہلے کے تھے تو یہ وہ اسی آرٹ ڈیکو سٹائل میں بنے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے، میر احمد یار خان جو اس وقت تھے گدی کے اوپر، انہوں نے یہ جو سکھ تھے انہیں کہا ہو کہ بھائی وہ بنانا ہے جیسا کہ یہ آرٹ ڈیکو سٹائل ہے، تو اور بلوچستان میں وہ پہلی ہی عمارت ہو، یہ بھی یقیناً انہوں نے کہا ہوگا۔ تو سکھوں نے کہا ہوگا سر جی تسی چنتا بالکل نہیں کرو، اسی تانوں او بنا کے دیاں گے کہ وہ واقعی بلوچستان وچ پہلی عمارت ہوئے گی۔ تو وہ جو انہوں نے بنایا، آج اگر آپ آتے ہیں دور سے، جب آپ گیٹ میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو نواب لوگوں کے محل ہوتے تھے یہ تو بہت بڑی زمین کے اندر، میرا خیال ہے ایک مربع سے اوپر زمین کی تو اس کی 4 دیواری کے اندر آتی ہوگی، تو وہ اس میں جو داخل آپ دور سے ہوتے ہیں تو آپ محل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک بحری جہاز کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر تھوڑا سا آپ قریب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو کوئی 1940-42 کی امریکن گاڑی ہے، موٹر کار، وہ کوئی کرائسلر یا اولڈز موبیل یا بیوک ہے۔ وہ جو پوری اس کی گرل ہوتی تھی بونٹ کے آگے، اور اس کے اوپر وہ جو سکیورٹی فارم جسے کہتے ہیں، وہ ڈھال کی شکل کا ایک بناوٹ ہوتی تھی، اور وہ سارا کچھ وہاں پہ ہے۔ اور اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو یہ آپ کو بالکل وہی دور سے بحری جہاز کا بھی کچھ شائبہ ہے، اور پھر وہ جو سامنے دونوں طرف سے سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اور بیچ میں وہ ڈھال نما جو آرنامنٹیشن ہے وہ کسی امریکن موٹر کار کا لگتا ہے۔ اچھا، اور وہ پلنتھ ہے جسے ہم گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، وہ آپ یہ سیڑھیاں دونوں طرف سے چڑھ کے آپ پلنتھ پہ آ جاتے ہیں۔ پلنتھ کے اب آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ جو اس کی ریلنگ ہے وہ لوہے کی نہیں ہے، جیسے کہ کاسٹ آئرن یا راٹ آئرن کا زمانہ تھا اور وہ بنائی اس میں ہی جاتی تھیں، لیکن وہ سیمنٹ پلاسٹر کی ہیں، اور ان کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی کسی امریکن موٹر کار سے ہی لیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اوپر کی پہلی منزل کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح وہ جو بیلسٹریڈ چل رہا ہے پورا جو اوپر والے ٹیرس کے گرد، اس میں ایک دیسی ایمبلم آ گیا، اور وہ یہ چاند ستارہ ہے، کیونکہ کلات کا جو وہ نشان ہے اس کے اندر چاند ستارہ بھی ہے، تو وہاں پہ اوپر یہ انہوں نے چاند ستارہ دے دیا۔ اچھا، اس عمارت کے اندر جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کونا نکر نہیں نکلی ہوئی، کہیں کوئی آپ کو ایسے نکر نکلی ہوئی نہیں دکھ رہی۔ آپ اگر یہ جیسے آپ سامنے کھڑے تھے، آپ ادھر سے اگر بائیں ہاتھ کو چل پڑیں اور ایک اس طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو سائیڈیں ہیں جسے کہتے ہیں نا دے فلو فرام ون انٹو دی ادر، وہ نکر نہیں نکلی ہوئی، کہیں کوئی آپ کو شارپ ایج نہیں دکھ رہا، وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ گھوم کے، وہ ٹپیکل آرٹ ڈیکو جسے کہا کرتے تھے، یعنی وہ مستری جو تھا یا وہ آرکیٹیکٹ جو تھا وہ کمال کا آدمی تھا، وہ کیسے اس نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ اور اگر آپ اس طرف جا کے دیکھیں پرلی طرف تو وہ جو سائیڈ ہے وہ بھی بالکل فرنٹ جو فساڈ ہے وہ اس کی نقل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ
سیدھے ہاتھ کو آ جائیں، سامنے کھڑے ہوئے سیدھے ہاتھ کو آ جائیں تو وہاں پہ بھی وہی ہے، یعنی کسی بھی طرف کہیں بھی کوئی نکر نکلی ہوئی آپ کو نہیں دکھتی۔ اچھا اندر آپ آئیں تو وہ تو کمال کا گھر ہے، اور چونکہ وہ ابھی تک خان قلات کے استعمال میں ہے۔ میں خان صاحب کے گھر والوں کو تو نہیں ملا، ان کے ملازمین تھے، تو انہوں نے مجھے یہ دکھایا، آپ یہ ڈرائنگ روم دیکھ لیجئے کہ اس کا بڑا عالیشان ڈرائنگ روم ہے۔ اور گپ یہ تھی جو مجھے ان کے نوکروں نے بتائی کہ جی محمد علی جناح صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے کسی وقت 1940 کی دہائی کے اندر، اور چونکہ اگر خان قلات نہ شامل ہوتے پاکستان میں تو شاید بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ نہ ہوتا۔ جب جناح صاحب یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا یہاں پہ بڑا سواگت کیا گیا اسی ڈرائنگ روم کے اندر، اور اس کے ساتھ ایک ڈائننگ ہال بھی تھا، اس میں مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر بھی جناح صاحب نے کھانا بھی کھایا تھا۔ اور پھر ایک اور بھی گپ انہوں نے مجھے سنائی کہ جی وہ جناح صاحب کو سونے کے ترازو میں تولا گیا تھا سونے کے ساتھ، یعنی ایک طرف محمد علی جناح تھے اور ایک طرف سونے کی ڈلیاں تھیں، اور وہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا۔ لیکن اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ گھر جو ہے بنا تو یہ 1936 کے لگ بھگ ہوگا، سال بھر تو لگ ہی گیا ہوگا اس کو بننے میں۔ قسمت ہماری اچھی یہ ہے کہ جتنی بھی آرٹ ڈیکو عمارتیں تھیں پورے پاکستان میں کہیں بھی، پشاور سے لے کے کراچی تک، اور زیادہ تر وہ جو کمرشل عمارتیں تھیں وہ یا سنیما گھر جو تھے وہ تھے آرٹ ڈیکو سٹائل میں، وہ سارے کے سارے تو ہم نے دیے ہیں ڈھا، کچھ نہیں چھوڑا، ایک بھی نہیں چھوڑی، سب عمارتیں گئیں پرانی جو آرٹ ڈیکو کی تھیں۔ نشان کہن مٹا سا کیا، کچھ نہ رہن دے پیچھے۔ لیکن ہماری قسمت اچھی یہ ہے کہ وہ جو آرٹ ڈیکو سٹائل اگر ہمیں دیکھنا ہے کہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس خان قلات کا محل موجود ہے، اور وہ اس لیے کہ جو ان کا خاندان ہے، جو ان کے آنے والی جو پیڑھیاں ہیں، پشتیں ہیں، وہ اس گھر کے اندر ابھی تک رہ رہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے پاس ہمیں یہ نہ کوئی بتا سکتا کہ جو ہمارے یہاں 1930 کی دہائی سے لے کے 1960 تک 65 تک آرٹ ڈیکو کنسٹرکشنز تھیں وہ کس قسم کی تھیں۔